بھٹو 21 جون 1953 کو کراچی، سندھ، پاکستان میں پنٹو کے نرسنگ ہوم میں پیدا ہوئیں۔ ان کے والد سیاستدان ذوالفقار علی بھٹو اور والدہ کا نام بیگم نصرت اصفہانی تھا۔ ذوالفقار شاہ نواز بھٹو کے بیٹے تھے جو ایک ممتاز سیاستدان تھے جنہوں نے جوناگڑھ ریاست کے وزیر اعظم کے طور پر خدمات انجام دی تھیں۔ بھٹو بزرگ سندھ کے امیر، جاگیردار، وڈیروں یا زمینداروں کا حصہ تھے۔ وہ سنی مسلمان تھے، حالانکہ نصرت شادی کے بعد سنی اسلام قبول کرنے سے پہلے ایک شیعہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئی تھیں۔ جوڑے نے ستمبر 1951 میں شادی کی تھی اور بے نظیر ان کی پہلی اولاد تھیں۔ انہیں ایک خالہ کا نام دیا گیا جو کم عمری میں مر گئی تھیں۔ بھٹو کے 3 چھوٹے بچے مرتضیٰ، صنم اور شاہ نواز تھے۔ جب 1957 میں بزرگ شاہ نواز کا انتقال ہو گیا تو ذوالفقار کو خاندان کی زمینیں وراثت میں ملیں، جس سے وہ انتہائی دولت مند ہو گئے۔ بے نظیر کی پہلی زبان انگریزی تھی۔ بچپن میں وہ اردو کم بولتی تھی، حالانکہ وہ روانی تھی اور بامشکل مقامی سندھی زبان بولتی تھی۔ اس کی ماں نے اسے بچپن میں کچھ فارسی سکھائی تھی۔ بھٹو نے ابتدائی طور پر کراچی کے لیڈی جنگز نرسری اسکول میں تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد انہیں کراچی کے کانوینٹ آف جیسس اینڈ میری اور وہاں سے جیسس اینڈ میری کانوینٹ مری کے ایک بورڈنگ اسکول بھیج دیا گیا۔ مری ہندوستان کی سرحد کے قریب ہے اور 1965 کی ہند پاکستان جنگ کے دوران بھٹو اور دیگر شاگردوں نے فضائی حملے کی مشقیں کیں۔ دسمبر 1968 میں اپنے امتحانات دیتے ہوئے بھٹو نے اپنے او لیول کو اعلیٰ درجات کے ساتھ پاس کیا۔ اپنی پوری جوانی کے دوران بھٹو نے اپنے والد کو آئیڈیل کیا اور اس کے نتیجے میں اس نے پاکستان میں خواتین کے لیے روایتی انداز و فکر کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ان کی تعلیمی ترقی کی حوصلہ افزائی کی۔ تاہم اس کے بچپن میں اس کے والدین کے درمیان تعلقات کشیدہ تھے۔ ذوالفقار نے دوسری خواتین کے ساتھ غیر ازدواجی تعلقات شروع کر دیے۔ اپنی پوری زندگی میں بھٹو نے کبھی بھی عوامی طور پر اس اندرونی خاندانی اختلاف کو تسلیم نہیں کیا۔ جب بھٹو 5 سال کی تھیں تو ان کے والد توانائی کی کابینہ کے وزیر بنے اور جب وہ 9 سال کی تھیں تو وہ ملک کے وزیر خارجہ بن گئے۔ کم عمری سے ہی وہ غیر ملکی سفارتکاروں اور شخصیات کے سامنے آئیں جو ان کے والد سے ملنے جاتے تھے۔ جب وہ 13 سال کی تھیں تو انہوں نے حکومت سے استعفیٰ دے دیا اور 1 سال بعد اپنی سیاسی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی قائم کی۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ نعرہ استعمال کیا کہ اسلام ہمارا ایمان ہے، جمہوریت ہماری پالیسی ہے، سوشلزم ہماری معیشت ہے، تمام طاقت عوام کے پاس ہے، کپڑے اور رہائش ہر پاکستانی کے لیے، اور اس بات پر زور دینا کہ کشمیر کا متنازع علاقہ ہندوستان سے پاکستانی کنٹرول میں منتقل کیا جائے گا۔ بے نظیر نے فوراً شمولیت اختیار کر لی۔ صدر ایوب خان کی حکومت کے خلاف ہنگاموں کے درمیان 1968 میں ذوالفقار کو گرفتار کرکے 3 ماہ کے لیے قید کر دیا گیا۔ اس دوران اس نے بے نظیر کو ان کی تعلیم کی حوصلہ افزائی کے لیے خط لکھا۔ 1969 سے 1973 تک بھٹو نے ریڈ کلف کالج، ہارورڈ یونیورسٹی میں انڈر گریجویٹ ڈگری کے لیے تعلیم حاصل کی۔ اس نے اس وقت شروع کیا جب وہ 16 سال کی تھی، جو کہ معمول سے چھوٹی تھی، لیکن ذوالفقار نے اسے قبل از وقت داخلے کی اجازت دینے کے لیے ڈور کھینچ لی تھی۔ مرتضیٰ نے 1 سال بعد ہارورڈ میں بھٹو کے ساتھ شمولیت اختیار کی۔ بھٹو کے لیے امریکہ میں زندگی کو ایڈجسٹ کرنا مشکل تھا۔ ایک ساتھی طالبہ نے کہا کہ وہ اپنے پہلے سیمسٹر میں زیادہ تر روتی رہی۔
حالانکہ بھٹو نے بعد میں ہارورڈ میں اپنے وقت کو میری زندگی کے 4 خوشگوار ترین سال کہا۔ وہ کیمپس ٹور گائیڈ بن گئی اور اپنے ہاسٹل کی سوشل سیکرٹری بن گئی۔ اس نے اپنے آپ کو ویتنام جنگ میں امریکی مداخلت کے خلاف مہموں میں شامل کیا۔ بوسٹن کامن پر مورٹیم ڈے کے احتجاج میں شامل ہوئیں۔ اس کا سامنا دوسری لہر کے حقوق النسواں میں شامل کارکنوں سے ہوا، حالانکہ وہ تحریک کے اندر ظاہر کیے گئے کچھ خیالات کے بارے میں شکی تھیں۔ ہارورڈ میں بھٹو نے تقابلی حکومت میں تعلیم حاصل کی اور 1973 میں بیچلر آف آرٹس کے ساتھ گریجویشن کیا۔ 1971 میں جب وہ ہارورڈ میں تھیں، ذوالفقار نے انہیں نیو یارک شہر میں اپنے ساتھ شامل ہونے کی دعوت دی، جہاں وہ اس سال کی ہند پاکستان جنگ پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی میٹنگ میں شامل تھے۔ دسمبر 1971 میں ذوالفقار نے پاکستان کی صدارت سنبھالی، جو 13 سال کی فوجی حکمرانی کے بعد جمہوری طور پر منتخب ہونے والے پہلے رہنما تھے۔ 1972 میں بے نظیر اپنے والد کے ساتھ شملہ میں ہونے والی انڈیا پاکستان سمٹ میں اپنی والدہ کے متبادل کے طور پر گئیں، جو بیمار تھیں۔ وہاں ان کا تعارف ہندوستانی وزیر اعظم اندرا گاندھی سے ہوا۔ شملہ میں رہتے ہوئے اس نے مقامی اور قومی دونوں ہندوستانی پریس کی طرف سے بہت زیادہ توجہ مبذول کروائی۔ 1973 کے موسم خزاں میں بھٹو برطانیہ منتقل ہو گئیں اور آکسفورڈ یونیورسٹی کے لیڈی مارگریٹ ہال میں فلسفہ، سیاست اور اقتصادیات میں دوسری انڈر گریجویٹ ڈگری کے لیے تعلیم حاصل کرنا شروع کی۔ 3 سال بعد اس نے دوسرے درجے کی ڈگری حاصل کی۔ اپنے والد کے اصرار پر وہ 1 سال کی پوسٹ گریجویٹ ڈگری حاصل کرنے کے لیے آکسفورڈ میں رہی۔ بین الاقوامی قانون اور سفارت کی تعلیم حاصل کی۔ اس وقت اس نے سینٹ کیتھرین کالج آکسفورڈ میں تعلیم حاصل کی۔ آکسفورڈ میں اس کے ساتھی طالب علموں نے بتایا کہ اس نے تیسری دنیا کے ملک کی کلاسک بگڑی ہوئی امیر لڑکی کی مثال دی۔ اس کے باوجود اس نے دوست بنائے، جنہوں نے بعد میں اسے ایک مزاحیہ اور فکری طور پر متجسس فرد کے طور پر بیان کیا۔ 1977 میں وہ آکسفورڈ یونین ڈبیٹنگ سوسائٹی کے صدر منتخب ہوئیں۔ اس عہدے پر فائز ہونے والی پہلی ایشیائی خاتون تھیں۔ اس کی بھٹو مقامی کنزرویٹو ایسوسی ایشن میں بھی سرگرم تھی۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان جاری کشیدگی کے باوجود اس نے ہندوستانی طلباء کے ساتھ سماجی طور پر بات چیت کی۔ آکسفورڈ میں اس نے ایک مہم کی قیادت کی جس میں یونیورسٹی سے اپنے والد کو اعزازی ڈگری دینے کا مطالبہ کیا گیا۔ جوابی مظاہروں کے ذریعے بھٹو کی مہم کی مخالفت کی گئی، جن کا خیال تھا کہ بنگلہ دیش کی آزادی کی جنگ کے دوران شیخ مجیب الرحمان کے ظلم و ستم اور مظالم میں ان کے والد کی مبینہ شمولیت نے انہیں غیر موزوں بنا دیا۔ بالآخر یونیورسٹی نے اعزازی ڈگری دینے سے انکار کر دیا۔ بعد کے سالوں میں بھٹو نے تسلیم کیا کہ اس وقت وہ بنگلہ دیش میں ہونے والے مظالم میں پاکستانی فوج کے ملوث ہونے سے لا علم تھیں، حالانکہ ہمیشہ اس بات کو برقرار رکھا کہ اس کے والد اس معاملے میں بے قصور تھے۔ اپنی آکسفورڈ کی ڈگری کے بعد وہ جون 1977 میں پاکستان واپس آ گئیں، جہاں انہیں موسم گرما کے باقی دنوں میں وزیر اعظم کے دفتر اور بین الصوبائی مشترکہ مفادات کونسل میں کام کرنا تھا۔ اس نے سال کے آخر میں سروس کے داخلے کے امتحانات دینے تھے۔ ایک پاکستانی سیاست دان تھیں جنہوں نے 1988 سے 1990 اور 1993 سے 1996 تک پاکستان کی 11ویں اور 13ویں وزیر اعظم کے طور پر خدمات انجام دیں۔ وہ مسلم اکثریتی ملک میں جمہوری حکومت کی سربراہی کرنے والی پہلی خاتون تھیں۔ نظریاتی طور پر ایک لبرل اور ایک اسکالرسٹ، اس نے 1980 کی دہائی کے اوائل سے لے کر 2007 میں اپنے قتل تک پاکستان پیپلز پارٹی کی سربراہی کی۔
وہ 1977 میں پاکستان واپس آئیں۔ اس سے کچھ دیر پہلے ان کے والد کو ایک فوجی بغاوت میں مذلول کر دیا گیا اور انہیں پھانسی دی گئی۔ بھٹو اور ان کی والدہ نصرت نے پاکستان پیپلز پارٹی کا کنٹرول سنبھالا اور ملک کی بحالی جمہوریت کی تحریک کی قیادت کی۔ بھٹو کو محمد ضیاء الحق کی فوجی حکومت نے بار بار قید کیا اور پھر 1984 میں خود ساختہ جلا وطنی اختیار کر لی۔ وہ 1986 میں واپس آئیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم کو سوشلسٹ سے ایک لبرل میں تبدیل کر لیا۔ 1988 کے الیکشن میں فتح طور پر وزیر اعظم بنی۔ ان کی اصلاحات کی کوششوں کو قدامت پسند اور اسلام پسند قوتوں بشمول صدر غلام اسحاق خان اور طاقتور فوج نے روک دیا۔ اس کی انتظامیہ پر بدعنوانی کا الزام لگایا گیا اور 1990 میں خان نے اسے برطرف کر دیا تھا۔ انٹیلیجنس سروس نے قدامت پسند اسلامی جمہوریہ اتحاد کی جیت کو یقینی بنانے کے لیے اس سال کے انتخابات میں دھاندلی کی، جس وقت بھٹو اپوزیشن کے رہنما بن گئیں۔ وزیر اعظم نواز شریف کی IJI حکومت کو بھی کرپشن کے الزام میں برطرف کرنے کے بعد بھٹو نے 1993 کے انتخابات میں پیپلز پارٹی کو فتح دلائی۔ اس نے معاشی نجکاری کی نگرانی کی اور خواتین کے حقوق کو آگے بڑھانے کی کوشش کی۔ ان کی حکومت کو کئی تنازعات سے نقصان پہنچا، جن میں ان کے بھائی مرتضیٰ کا قتل، 1995 کی ناکام بغاوت اور ایک مزید رشوت ستانی کا اسکینڈل جس میں وہ اور ان کے شوہر آصف علی زرداری شامل تھے۔ اس کے جواب میں صدر فاروق لغاری نے ان کی حکومت کو برطرف کر دیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی 1997 کے انتخابات میں ہار گئی اور 1998 میں وہ خود ساختہ جلا وطنی اختیار کر گئیں اور اگلی دہائی تک دبئی اور لندن کے درمیان رہیں۔ ایک وسیع تر بدعنوانی کی انکوائری کا اختتام 2003 میں عدالت میں سزا پر ہوا۔ صدر پرویز مشرف کے ساتھ امریکہ کے ثالثی میں ہونے والے مذاکرات کے بعد وہ 2007 میں 2008 کے انتخابات میں حصہ لینے کے لیے پاکستان واپس آئیں۔ اس کے پلیٹ فارم نے فوج کی سویلین نگرانی اور بڑھتے ہوئے اسلام پسند تشدد کی مخالفت پر زور دیا۔ راولپنڈی میں ایک سیاسی جلسے کے بعد انہیں قتل کر دیا گیا۔ سلفی جہادی گروپ القاعدہ نے ذمہ داری قبول کی، حالانکہ پاکستان طالبان اور انٹیلیجنس سروسز کے بدمعاش عناصر کے ملوث ہونے کا بڑے پیمانے پر شبہ تھا۔ انہیں گڑھی خدا بخش میں ان کے خاندانی مقبرے میں سپرد خاک کیا گیا۔ بھٹو ایک متنازع شخصیت تھیں جو آج تک منقسم ہیں۔ انہیں اکثر سیاسی طور پر ناتجربہ کار ہونے کے طور پر تنقید کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ ان پر بدعنوان ہونے کا الزام لگایا جاتا تھا اور انہیں ایسے اسکالر اور جدید ایجنڈے کے لیے پاکستان کی اسلامسٹ لابی کی طرف سے کافی مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اس کے باوجود وہ مقامی طور پر مقبول تھیں اور مغربی اقوام کی حمایت بھی حاصل کی، جن کے لیے وہ جمہوریت کی چیمپئن تھیں۔ بعد از مرگ وہ مرد کے زیر تسلط معاشرے میں اپنی سیاسی کامیابی کی وجہ سے خواتین کے حقوق کے لیے ایک آئیکن کے طور پر شمار ہونے لگیں۔